اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ چلے بات چل رہی تھی افسانہ غرانیق یا آیات شیطانی کی۔ بعض مورخین نے اور قصہ گو اور داستان سرا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے نبی کریم کہ جن کو یہ فکر رہتی تھی کہ قریش والوں کے ساتھ دوستی رہے، ان کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہ ہو، ٹھیک، یہ فکر ہمیشہ آپ کے دل و دماغ پہ حاوی اور غالب رہتی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ خانہ کعبہ کے قریب تھے اور اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئی۔ جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھی آپ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک آیت کرتے کرتے کچھ آیات شیطانی کی بھی تلاوت کرنے لگے، اور پھر جب وہاں سے اٹھ کر کے گھر آئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں آپ انہیں سنائیے۔ تو گھر پہ بھی کیا ہے، آیات الہی کے ساتھ ساتھ آیات جبریل کا پارا گرم ہو گیا، کہنے لگی یہ کیا سنا رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ نبی کریم یہ سن کر کے مضطرب اور پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ داستان غرانیق یا آیات شیطانی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ داستان کس حد تک صحیح ہے، اس داستان کو کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اب یہ اس طریقے کی جو ہے مفصل بحثیں ہیں اس کے سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سے دوسری آیتیں نازل ہوئیں، سمجھ رہے ہیں۔ آیات شیطانی کی تلاوت کے بعد اللہ نے دوسری آیتیں نازل کی، یا فَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ قریب تھا کہ وہ لوگ مکر و فریب کے ذریعے سے ہم نے جو تمہارے اوپر وحی کی ہے کیا ہے، تمہیں دھوکہ دے دیں۔ ہم نے جو وحی آپ کے اوپر نازل کی ہے اس وحی سے دور کرنے کے لیے تو یہ آیتیں اللہ نے نازل کی۔ قریب تھا کہ وہ لوگ ہم نے جو آپ پر وحی کی ہے اس سلسلے میں آپ کو دھوکہ دے دیں، تاکہ ہم نے جو کچھ آپ سے کہا ہے اور جس کی نسبت دے رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ لوگ آپ کو اپنی دوستی کے لیے چنیں، انتخاب کریں۔ اگر ہم نے آپ کو استوار نہ رکھا ہوتا، ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اگر ہم نے مقام عصمت عطا نہ کیا ہوتا تو شاید تم بھی ان کی طرف راغب ہو جاتے، شاید تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا کر لیتے تو ہم تمہیں دو برابر سزا دیتے، دنیا اور آخرت ہم دوہری سزا دیتے، اور پھر ہمارے علاوہ تم کسی اور کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے۔ چلیں، یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ یعنی ان آئے برشدت حسن پیغمبر افسود جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم کی نگرانی، آپ کا اضطراب، آپ کا درد و غم اور بڑھ گیا کہ اللہ مجھ سے اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے جو واقعی لرزانے والا ہے، نگران کرنے والا، پریشان کرنے والا ہے، چونکہ اس میں سوائے تہدید کے، ڈرانے کے اور کیا ہے نا۔ اس طریقے کی گفتگو اور اس طریقے کی باتوں سے تو آدمی رنجیدہ ہوگا ہی۔ لہٰذا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں خدا کی جانب سے تو پیغمبر اسلام کا
حزن و ملال اور زیادہ بڑھ گیا، اور مسلسل آپ اسی رنج و غم میں تھے تاان کے مورد عنایت حق قرار گرفت، یہاں تک کہ اللہ نے خاص لطف اور خاص توجہ فرمائی اور نبی کریم کے رنج و غم کو، ان کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے یہ دوسری آیت نازل کی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے ان آیتوں کو اتارا، ان آیتوں کو دلداری دینے کے لیے، نبی کریم کے حسن الملال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے، وما ارسلنا من قبل کا، ہم نے آپ سے پہلے رسول اور نبی نہیں بھیجے، مگر یہ کہ شیطان نے انہیں بھی القاء کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی اس طریقے کا اقدام کیا، اس طریقے سے فریب دینے کی کوشش کی جیسے آپ کو، لیکن خداوند متعال نے شیطانی القاءات کو ان سے دور رکھا، بچایا، اور پھر اس طریقے سے ہم نے نبیوں کو آسودہ کیا اور ان سے رنج و غم کو دور کیا ہے۔ تو بصورت یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم کا جو حسن و ملال تھا وہ کم ہوا، چونکہ اب اس میں دلداری کی بات ہے، ہمدردی کی بات ہے، میرے نبی گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہوں۔ تو کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ شیطان نے اس طریقے سے کسی کو، نبی یا کسی رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو، سمجھ، اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی وہ ایسا کر چکا ہے، وہاں پر بھی ہم نے نبیوں کو سہارا دیا تھا اور القاءات شیطانی سے محفوظ رکھا تھا، یہاں پر بھی ہم آپ کے ساتھ تھے اور القاءات شیطانی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تب نبی کریم مطمئن ہوئے، ان کا اضطراب، ان کا رنج و غم دور ہوا۔ این افسانه را هیچ یک از محققین علماء اسلام نپذیرفته و آن را خرافه بیش ندانسته اند۔ کہ نہیں، یہ جو افسانہ ہے، یہ جو داستان ہے جس کو داستان غراقین یا غرانیق یا آیات شیطانی کہا جاتا ہے، کسی بھی اسلام کے علماء محققین میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں مانا ہے کہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ محققین و علماء مسلمین میں سے کسی بھی اسلامی محقق اور عالم نے اس داستان کو کیا ہے، داستان واقعی اور حقیقی کے طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ سب نے خرافہ، سب نے افتراء، سب نے جھوٹ اور سب نے جعل قرار دیا ہے اس سے داستان کو اور اس افسانے کو۔ قاضی عیاض میگوید این حدیث در هیچ یک از کتب صحاح نقل نشده۔ قاضی عیاض کہتے ہیں اہل سنت کی جو 6 بڑی معتبر صحیح کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کسی کتاب کے اندر یہ حدیث ذکر نہیں ہوئی ہے، بیان نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ حدیث واقعی ہوتی، سچی ہوتی، تو 6 صحیح کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں تو اس کا ذکر آتا، بہرگز شخص مورد اعتمادی آن را روایت نہ کر دے۔ اور اگر دوسری کتابوں میں آیا ہے تو دوسری کتابوں میں جو نقل کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو، جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جس کو ثقہ مانا جا سکے۔ ٹھیک، یعنی پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ستہ میں نہیں آئی، ٹھیک، دوسرے، اور اگر دوسری کتاب میں ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو صحیح ستہ میں آئے گی وہی صحیح ہے، جو صحیح ستہ میں حدیث نہیں وہ غلط ہے، ٹھیک، یا مثلا وہی واقعی ہے جو صحیح ستہ میں ہے،
جس کا بیان، جس کا تذکرہ صحیح ستہ میں نہیں، آپ اس کا انکار کر دو گے؟ کہا نہیں، چلو مان لیتے دوسری کتابوں میں اگر وہ حدیث آئی ہے تو خالی حدیث کے آ جانے سے حدیث واقعی تھوڑی ہو جائے گی، حدیث بیان کرنے والا بھی تو معتبر ہونا چاہیے۔ اور دوسری کتابوں میں جن حدیثوں کے راوی ہیں وہ راوی موثق اور قابل اطمینان نہیں ہے، کسی قابل اعتماد شخص نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ وسند متصلی ہم نہ دارت، اس کی سند بھی متصل نہیں ہے، یعنی مرسلہ ہے، بیچ میں سے راوی غائب ہے، آخری شخص تک اس کی سند نہیں پہنچتی ہے۔ صرفاً مفسرین ظاہر نگر و تاریخ نویسان خوش باور آنان کی فرق میان سلیم و سقیم نمی گزارن و در جمع آوری غرائب و عجائب بلعمی برزند آن را روایت کرده آن، کہنے کہ صرف اور صرف ایسے مفسرین جو صرف ظاہری نظر رکھتے ہیں، مفسرین ظاہر بین، ٹھیک، جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، یا ایسے مورخ جو بڑے خوشبین ہیں، کسی کی بھی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں، بچے جیسے ہیں، کوئی کہ ٹافی دینے کا وعدہ کر دو، جو چاہے ان سے کہو، ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مفسرین جو ظاہر بین ہیں، جن کی توجہ صرف ظواہر پہ ہوتی ہے، ٹھیک، یا ایسے مورخین کی جو بڑے خوش باور ہیں، کسی پر بھی بڑی آسانی سے اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کی صلاحیت نہیں رکھتے، سمجھ رہے، جو سلیم و سقیم کی پہچان نہیں رکھتے، روایتوں کے صحیح اور غلط ہونے کی صلاحیت یا روایتوں کے صحیح اور غلط ہونے کو جو نہیں سمجھ پاتے، یا سمجھنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یا جن لوگوں نے عجیب و غریب باتوں کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، جن کو مزہ آتی ہے، یہ باتیں تو سارے لکھتے، ہم تو ایسی باتیں لائیں گے کہ جو کسی کے یہاں ہوگی ہی نہیں، ہوتے ہیں نا کچھ مزاج ہے بھائی آدمی کا، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی کی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بھائی سب ایسے کرتے، اگر میں بھی ایسے ہی کروں تو فرق کیا ہے اس میں اور مجھ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے لیے، ہے نا، عجائب و غرائب کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں کہ انہی عجائب اور غرائب کی وجہ سے چرچے میں آ جاؤں گا، شہرت مل جائے گی۔ یار عجیب آدمی ہے، کیا کیا لکھ دیا اس نے اپنی تحریر میں، کسی مورخ نے آج تک جرأت نہیں کی، کسی مورخ نے آج تک لکھا نہیں، ہاں کچھ نیا لکھا ہے، ہاں دیکھ خطبہ علی اصغر، اچھا ہے، ذاکر کا عنوان ہے خطبہ علی اصغر، آج تک 1400 سال گزر گئے، کسی کتاب میں جناب علی اصغر کا خطبہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو وہ ممبر سے بیان کرتے ہیں، دعویٰ بھی کر رہا ہے انگلش عربی فارسی کسی بھی لینگویج کی کسی کتاب میں ملے گا نہیں آپ کو، تو جب نہیں ہوا تو کہاں سے ملے گا بھائی؟ مسئلہ یہی ہے کہ آدمی سوال کرے گا جب کہیں نہیں ملے گا تو آپ لائے کہاں سے؟ جو چیز کسی کو کہیں نہیں ملنے والی وہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر آپ کو کہیں سے ملی ہے تو یقیناً اس کا مطلب کہ ہے تو دوسرے کو بھی مل سکتی ہے، تو ہے بس میں کہہ رہا کہ سلمان رشدی اگر یہ کتاب نہ لکھتا تو کون جانتا اس کو بھائی؟ اگر یہ وسیم رضوی اس طریقے کی شیطانی حرکت نہ کرتا، قرآن کی آیتوں پہ اعتراض نہ کرتا اور مسلمانوں سے اس کا جواب طلب نہ کرتا، اس میں تحریف کی باتیں نہ کرتا، کون اس کو جانتا؟ تسلیمہ نسرین،
کون جانتا ہے ان لوگوں کو؟ جھوٹی شہرت پانے کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے۔ ایمانداری کے راستے پر چل کے تحقیق کے ذریعے سے نئی حقیقتوں کا انکشاف کر کے نام کمانا بڑا مشکل ہے۔ الٹے پاؤں چل کے آج کل شہرت کمانا بہت آسان ہے۔ آپ نیتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولیے، مارنے کاٹنے کی بات کیجیے ابھی، ٹھیک؟ آپ کسی دوسرے مذہب کے ہیں، آپ کو چرچے میں آنا ہے، مسلمان اور اسلام کے خلاف کچھ بول دیجیے، کچھ لکھ دیجیے، کچھ اٹانگ پٹانگ بیان دے دیجیے، ابھی دیکھے چرچے میں آ جائیں گے۔ اب نہیں چل رہا۔ چلیں تو بہر صورت یہ کچھ ایسے قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، ایسے مفسرین جو ظاہر نگاہ اور ظاہر بین ہیں، ٹھیک، ایسے مؤرخین جو بڑے خوش باور خوش یقین ہیں، کسی کی بھی بات پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو روایتوں کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان نہیں رکھتے، یا ایسے افراد کہ جو تاریخ کے عجائب و غرائب کو اپنی باتوں میں اپنی تاریخوں میں جمع کر کے پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے کے لوگوں نے ایسی داستانوں کو کیا ہے جگہ دی ہے اپنی کتابوں میں، اور ایسے لوگوں نے لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھوں ہاتھ ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچی۔ قاضی بکر ابن علا راست گفتے است، قاضی بکر ابن علا نے سچ کہا ہے کہ مسلمانان گرفتار چنین حوث خواہانی شدے اند، کہنے کہ مسلمان جو ہے اس طریقے ہوا و حوث کے پجاریوں کے گرفتار ہو چکے ہیں، بآن کی سند ان حدیث سست متن آن مشوش و مسترب و دیگر گونس، کہنے کہ باوجود کہ اس حدیث کی سند بھی سست ہے، صحیح نہیں ہے، متن بھی قابل ایراد و اشکال ہے، سمجھ رہے، بہت سارے اختلافات، اس کے باوجود بھی لکھ دیا بھائی اپنی کتابوں میں۔ یہ ان کی ہوس نہیں ہے، نفس پرستی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ مؤرخین کو، مفسرین کو، یا جن لوگوں نے اس طریقے کی داستانیں لکھی ہیں، ان کو کم از کم تحقیق کرنا چاہیے تھا، ٹھیک، سند کے اوپر بررسی کرنی چاہیے تھی، تحقیق کرنی چاہیے تھی، جو راویان حدیث ہیں وہ کس قدر قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، جو خود متن حدیث ہے، متن حدیث واقعاً اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا جعل ہے، افتراء ہے، کیا ہے۔ تحقیق کے بعد اگر اپنی کتابوں میں جگہ دیتے یہ لوگ تو شاید ان افسانوں کو جگہ نہ ملتی، لیکن نہیں، نفس پرستی میں گرفتار ہوئے اور پھر اس طریقے کی داستانی اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھ دی۔ اب یہ داستانیں تمام مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں۔ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے، کیا دلیل ہے کہ وحی الہی ہے؟ القاءات شیطانی نہیں ہو سکتا، جس کو تم وحی الہی کہتے ہو، جس کو کہتے ہو کہ کلام الہی ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ کلام الہی ہے؟ اس داستان کو بیس بنا کر کے یہ اعتراض کرے گا، آپ کہیں کیسے پتا بھائی؟ جب سورہ نجم کی آیتوں میں شیطانی آیتوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہو سکتی، تو دوسری آیتوں میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ کس دلیل و حجت کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ یہ آیات الہی ہے، القاءات شیطانی نہیں ہے؟ تب پورا قرآن زیر سوال، یہ قرآن زیر سوال چلا جائے گا تو تمہارا پورا اسلام زیر سوال گیا۔ آپ کیا وہی کہہ رہا ہوں نا، حجت ثابت ہو جائے گی جب قرآن کی، تو سب کچھ نبوت زیر سوال، توحید زیر سوال۔
چلیں باہر سنیں. یہ ابو بکر ابن العربی میگوید ہر آنچ تبری در این مورد روایت کرده باطل است. کریں ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ تبری نے جو کچھ اس سلسلے میں روایت کیا ہو سب باطل ہے. وَأَصْلِ نَا دَارَتْ، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبری نے بھی اس داستان کو اپنی تاریخ میں جگہ دی ہے. تاریخ تبری میں بھی اس طریقے کی داستانیں ہیں. جو ابو بکر کہہ رہا ہے کہ تبری نے جو کچھ اس سلسلے میں لکھا ہے وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی اساس و بنیاد نہیں. محمد ابن اسحاق رسالہ دربار ان حدیث نگاشتے، کہ محمد ابن اسحاق نے ایک مکمل رسالہ اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے بھائی. وہ کاملاً آن را تکذیب کر دے، اور پوری طریقے سے اس داستان کی تکذیب کی، جھٹلایا، کہا کہ نہیں اس کی کوئی واقعیت نہیں. آن را ساختے و پرداختے زنادقہ میدانہ، اور یہ اسلام دشمن افراد کی ساختگی اور جعلی داستانیں بتائی ہیں. زندق یعنی بھائی دشمنان خدا جو خدا کو نہیں مانتے. استاد محمد حسین ہیکل گفتار دقیقی دربار ان افسانے دارت. استاد محمد حسین ہیکل نے ایک بڑی دقیق اور بڑی گہری بات کی ہے اس افسانے کے سلسلے میں. وبا بیانی روشن تناقض گوئی و دروغ بودنے ان را اشکار میں سازد، اور قصے کے اندر جو تناقض پایا جاتا ہے، جو ٹکراؤ کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور جو جھوٹ واضح اور آشکار ہوتا ہے اس افسانے سے، اس کو بیان کیا ہے. انہوں نے سب واضح کر دیا، کہا کہ اصلاً تناقض ہے. دوسرے یہ کہ یہ سب دروغ محض ہیں اور کچھ نہیں ہے.